الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ خاص مناسبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر پیدا ہونا یہ انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرما کر کے فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان انسانیت کو اس مہینے کے اندر عطا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے کے اندر ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ اس مہینے کے اندر ہجرت فرمائی. اپنے وطن عزیز مکہ کو خیر باد کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے مکہ مکرمہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹھکانہ، اپنا شہر بنایا. اس کو ہجرت کا عمل کہتے ہیں اور یہی ہجرت اسلام کے چہار دان کے عالم میں پھیلنے کا ذریعہ بنی. یہ ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے. اس کے بعد اسلام عرب کے اندر اور عرب سے ساری دنیا کے اندر پھیلا ہے. تو ہجرت یہ اسلام کی تاریخ کا وہ عمل ہے
کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو اشاعت ملی، اسلام کو شیوع ملا اور اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، یہ ہجرت کا عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جب پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ کو بھیجا تھا، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اپنی شریعت اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا، شریعت پوری اتار دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کریم پورا اتار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شریعت اور قرآن لوگوں تک پہنچا دیا، تو آپ کی بعثت کا، آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو آپ کی ولادت، آپ کی ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ تینوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت اہم پہلو ہیں، اسی مہینے کے اندر پیش آئے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بہت خاص تعلق رکھتا ہے اور بہت خاص مناسبت رکھتا ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کے اندر اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے تذکرے کے لیے مجلسیں قائم کرنے کا رواج ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جلسے کیے جاتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور جو مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش ہوئی، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانے کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یقیناً وہ مجلسیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، یقیناً وہ بابرکت مجلسیں ہیں، لیکن بات جلسے جلوس سے پوری نہیں ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اس دنیا میں جس دن آپ آئے ہیں اس دن آپ کی یاد میں جلسہ کر دیا جائے، جب آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر لیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کر دیا جائے۔ اس مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ کی زندگی دنیا والوں کے لیے نمونہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا والوں کے لیے قابل تقلید بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک زندگی گزارنے کا طریقہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، یہ انسانیت کے لیے اور خاص کر کے ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنایا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اور جس آدمی کو اس بات کا یقین ہے کہ اس زندگی کو گزار کر کے پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے اور اپنی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قابل تقلید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ و نمونہ بنایا ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم مجھ سے آ کر کے ملو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں یقین ہے
کہ تم مجھ سے آ کر کے ملو گے، میرے دربار میں آ کر کے تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر ایسی زندگی گزار کر کے میرے پاس آنا جس طرح میرے نبی نے تمہارے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے، اور میرے نبی نے تمہارے لیے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر کے تمہارے درمیان چھوڑا ہے۔ ایسی زندگی لے کر کے میرے پاس آنا، میں دونوں جہان کی کامیابی سے تمہیں نواز دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نمونہ بنا کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ خالی زبانی جمع خرچ کر لینے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھ لینے سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی زبان سے ظاہر کر لینے سے فریضہ ادا نہیں ہو جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں نجات پکی نہیں ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے نبی کو تمہارے درمیان اس لیے بھیجا ہے تاکہ نبی نے جو تعلیمات تمہیں عطا فرمائی ہے، نبی نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تمہیں دیا ہے اور اس طریقے کو برت کر کے تمہیں دکھایا ہے، نہ صرف طریقہ بتلایا، نہ صرف طریقہ دکھایا، نہ صرف شریعت تم کو دی، نہ صرف قرآن تم کو دیا، بلکہ اس شریعت کے مطابق، اس قرآن کے مطابق عمل کر کے تم کو دکھایا بھی۔ ایسی زندگی گزار کر کے لاؤ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل ہے، اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے اپنی زندگی کو اس معیار کے اوپر گزارنا ہے، اور اپنی زندگی کو اس طریقے کے اوپر گزارنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس جہان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور اس دنیا کے بعد آنے والی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں اور نجات سے سرفراز فرماتے ہیں، اگر ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوتی ہے۔ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اپنے خدا کو اپنے سے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے خدا کو اپنے سے خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت ہماری طرف متوجہ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہر وقت ہماری طرف متوجہ رہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زبانوں پر بہت شکوے ہیں، اور ہم بہت شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے شاعر کے اوپر، ہم پر، ہمارے مذاہب کے اوپر، ہمارے جو شاعر ہے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری خانقاہیں، ہماری درگاہیں، ان پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے اور ان کو توڑا جاتا ہے، ان کو برباد کیا جاتا ہے، اور قسم قسم کے مظالم ہمارے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے ظاہری اسباب چاہے کچھ ہوں، اور اس کی ظاہری وجوہات چاہے کچھ ہوں، چاہے حکومت ہمارے ظلم کے ساتھ معاملات کرتی ہو، ہم حکومتوں کے متعلق شکوہ کرتے ہو کہ وہ ہمارے اوپر ظلم ڈال رہے ہیں، انہوں نے ہمارے حقوق کو غصب کر رکھا ہے اور چھین رکھا ہے، اور ہمارے حقوق نہیں ادا کرتے، اور ہمارے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ظاہری وجوہات جو کچھ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ مظہر ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتباع رسول کا دامن چھوڑ رکھا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، آپ کی سنتوں کے جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے نکالے ہیں، اس کا خمیازہ اور نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف قرآن کریم کے اندر کہا کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو، تو نبی کا اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی اور خوش رہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف ہمیشہ متوجہ رہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تمہارے شامل حال رہے، فاتبعونی، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میرا اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہاری امت یہ چاہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے، تو ان سے کہو کہ میرے اتباع کو لازم پکڑو، میرا اتباع کرو، میرا کہا مانو، میں نے جو تعلیمات تمہیں دی ہے ان تعلیمات کے اوپر مضبوطی سے عمل کرا رہو، اور میری سنتوں کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو، میری سنتوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اللہ کے رسول کی اتباع کا دامن چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ چھوڑ کر کے آدمی کبھی کامیابی کی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ ظاہری اسباب چاہے کیسے ہی اختیار کر لے، مگر پیغمبر کے راستے سے آدمی ہٹتا ہے تو وہ آدمی منزل بھٹک جاتا ہے، وہ کبھی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزی کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد نصیب، شیخ سعدی کا شعر ہے، اور شیخ سعدی ایک بہت بڑے صوفی اور فارسی شاعر گزرے ہیں، اور صوفیانہ کلام جو ہے ان کا مشہور ہے، ان کا یہ شعر ہے کہ خلاف پیغمبر کسے راہ گزی کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد نصیب۔ پیغمبر کے خلاف جو آدمی راستہ اختیار کرے گا کبھی بھی وہ منزل کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ظاہری اور جو ہے زمانے کے اعتبار سے کیسے ہی کامیاب راستے کیوں نہ اختیار کرے، وہ منزل کو نہیں پہنچے گا اگر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے وہ بھٹکا ہے تو وہ گمراہ ہے اور منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دن بدلیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو، تو سوائے اس کے چارہ نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو لازم پکڑیں، آپ کی سنتوں سے محبت کریں، اور نہ صرف محبت کریں بلکہ اپنے گلے کا ہار اسے بنائیں، اپنی آنکھوں کا سرما اسے بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جی جان سے اور دل کی گہرائیوں سے اس کے اوپر عمل کریں، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ظلم و ستم ہم پر ڈھا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں سربلندی عطا فرمائے گا، دنیا کی زمام اقتدار، دنیا کی حکومتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حوالے کرے گا اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رکھا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہمت ہرگز مت ہارو، حالات سے ہرگز مایوس نہ ہو جاؤ۔ یہ حالات جو تمہاری مخالفت کے اندر ہے، یہ حالات جو تمہارے اوپر ظلم و ستم کے ہیں، اس سے کم ہمت ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سر بلند تمہیں ہی بنائے گا، بس ایک شرط ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہیں سر بلند قوم بنائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حالات تو آتے ہیں، حالات کے لانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو حالات لانے کی قدرت رکھتا ہے وہ خدا حالات کو ختم کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن حالات لا کر کے خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم خدا اور خدا کے رسول کی تعلیمات کا دامن چھوڑ دیتے ہو یا ایسے مشکل حالات میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتے ہو۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اس امتحان میں اگر کامیاب ہو گئے، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے کہ تم نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں سربلند بنائے گا اور دنیا کی حکومتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حوالے کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم نہیں بھرتے تھے، خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دیتے تھے، اور آپ کی ایک ایک ادا کی خاطر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی خاطر جو کرنا پڑ سکتا تھا کرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اس کے لیے جو کرنا پڑے کر گزرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سے معمولی ادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی سے معمولی طریقے کو بھی اپنے ہاتھ سے کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا کامیاب کیا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے پر بھر بیٹھتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، اپنے لیے دارین کی کامیابی تصور کرتے تھے اور اپنے لیے دونوں جہان کی نیک بختی اور سعادت تصور کرتے تھے۔ ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کان میں پڑ جائے اور پھر اس کے اوپر حضرات صحابہ عمل نہ کریں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے چاہے کچھ ہو جائے، ارمان کا قتل ہو جائے، جذبات کا خون ہو جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اس کے اوپر ضرور عمل کرتے تھے۔ ہمیں حیرانی ہوتی ہے جب حضرات صحابہ کی فدائیت کے واقعات کہ وہ کیسے فدا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے اوپر۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں ان کی فدائیت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قربان ہونے کے، تو ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، ہم دنگ اور ششدر رہ جاتے تھے کہ کیسا اتباع حضرات نے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، حضرات صحابہ کا مجمع تھا اور کچھ لوگ کنارے کے اوپر کھڑے تھے۔ ایسا ہوتا ہے جب کوئی اجتماع ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، مجمع بڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ مجلس کا ادب یہ ہے کہ جہاں دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی جاتی ہو تو عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور حمادت متوجہ ہو کر کے اس کو سننا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہی جا رہی ہے اور اس وقت آدمی شور شرابے کے اندر، بات چیت کے اندر مشغول رہے، یہ اللہ کے دین کی بے عزتی اور بے حرمتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریر فرما رہے تھے، کچھ لوگ مجلس کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے مسجد کی طرف، وہ راستے پر تھے اور مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ راستے پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ان کے کان میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا تھا، وہ تو آ رہے تھے مسجد کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں سے کہا تھا جو کناروں کے اوپر کھڑے تھے، مگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا بیٹھ جاؤ، وہی راستے پر بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ختم ہونے تک وہی راستے کے اوپر بیٹھے رہے اور وہاں سے سنتے رہے۔ فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود تم راستے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا، وہ لوگ جو کناروں پر کھڑے تھے میرے مخاطب تو وہ لوگ تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا تھا کہ آپ نے مجھے نہیں فرمایا، لیکن ابن مسعود کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنائی دے، پھر ابن مسعود کی مجال ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ ایسی فدائیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ ایک مرتبہ حکم کان میں پڑ گیا، یہ پتہ تھا کہ اس کا مخاطب میں نہیں ہوں، لیکن حکم تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس اس پر فوراً عمل کرنا تھا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل تھا اور ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کا جذبہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر کے خلیفہ اور بہت اونچے درجے کے صحابی، اس امت کے اندر تیسرے نمبر پر ان کا مقام ہے۔ ایک نمبر پر حضرت ابو بکر، دوسرے نمبر پر حضرت عمر اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچے درجے کے صحابی۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا اور یکے بعد دیگر دو بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ان کے نکاح میں دی، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ غزوہ بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی اور حضرت عثمان کو آپ بدر میں نہیں لے گئے کہ تمہاری بیوی بیمار ہے ان کی تیمارداری کرو،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فارغ ہو کر کے تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کو دفن کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا، اور یوں کہا مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ام کلثوم کو عثمان کے نکاح میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اونچے درجے کے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اپنی دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دو۔ یکے بعد دیگر دو بیٹیاں اپنی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی لیے حضرت عثمان کا لقب ہے ذو النورین، حضرت عثمان کا لقب ہے ذو النورین، اس کا ترجمہ ہوتا ہے دو نور والے۔ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں یکے بعد دیگر آئیں، اس لیے ان کا لقب ذو النورین ہے۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، قریش سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی بہت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کی اداؤں سے اس قدر لگاؤ تھا کہ کوئی ایک ادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر عمل کرنا بھولتے نہیں تھے، اور کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ان کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجرت کر کے گئے، اس کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ جو ہے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مکہ گیا اور بیت اللہ کا طواف کیا، یہ خواب دیکھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ میں مکے جاؤں اور طواف کروں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے نکلے مکہ کی طرف۔ مکے والوں سے تو دشمنی تھی اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھلایا گیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھروسے پر حضرات صحابہ کو لے کر کے چلے، مکہ کے قریب پہنچے، اور مکے کے قریب ایک جگہ ہے حدیبیہ، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ مکے والوں نے مکے کے اندر آپ کو داخل نہیں ہونے دیا، اس لیے آپ نے حدیبیہ کے اندر پڑاؤ ڈال دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے بات چیت کرنی چاہیے، مذاکرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کرنے چاہیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور واپس ہو جائیں گے، ہمیں عمرہ کر لینے دو، بیت اللہ کا طواف کر لینے دو۔ لیکن وہ مانتے نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر کے بھیجا۔ اب حضرت عثمان کی شخصیت ایسی تھی کہ جو کافروں کے یہاں بھی مسلم تھی، حضرت عثمان کو وہ بھی عزت و احترام دیتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہت سارے لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے چچا زاد بھائی وغیرہ وہ مکے کے بڑے لوگ تھے اور وہ مکے میں تھے، تو ان کی وجہ سے اگر حضرت عثمان کو بھیجا جائے تو مکے کے لوگ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور ان کی بات کا وزن بھی پڑے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ بھیجا کہ تم جاؤ میرے قاصد بن کر کے، میرے سفیر اور ایلچی بن کر کے، اور ان کو یوں کہو کہ بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کر لینے تو ہم واپس ہو جائیں گے۔ ایسی بات چیت جا کر کے ان کو کرو اور سمجھاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد اور ایلچی بن کر کے پھر بات چیت ہوئی۔ بہت لمبا واقعہ ہے، اس وقت اس کے یہ کرنے کا موقع نہیں ہے، اس میں سے ایک بات مجھے اس وقت سنانی ہے کہ جب وہ مکہ پہنچے تو ان کے چچازاد بھائی وغیرہ مکہ میں تھے، ان کے مہمان بنے، اور پھر ان سے کہا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہارے سرداروں سے بات کروں اور وضاحت ان کے سامنے کروں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو تم مجھے اپنے سرداروں کے پاس لے چلو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پہنچاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ ان کے چچا زاد بھائی وغیرہ ان کو لے کر کے جانے لگے مکہ کے سرداروں کے پاس۔ جب جانے لگے تو ان کے چچا زاد بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا جو پائجامہ ہے، نیچے کی جو تہبند اور لنگی ہے، وہ آدھی پنڈلی تک ہے، بہت اونچی ہے، آدھی پنڈلی تک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے
کہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ پہنا جائے، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکایا جائے، یہ حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس آدمی کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم ہے، اور ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو بہت بڑھتے ہیں، مگر کتنے ہیں ہم میں؟ 70-80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاجامے ٹخنے سے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تب پائچہ چڑھا لیتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد سے نکلے جوتا پہننے سے پہلے وہ پاجامہ پھر نیچے کر دیتے ہیں۔ گویا ہم نے اپنی مسلمانی کو مسجد تک محدود کر دیا ہے، مسجد کے بعد پھر ہمارے اندر مسلمانی ملی ہے۔ جو اللہ مسجد میں ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ اللہ ہمیں مسجد سے باہر بھی اپنی پوری زندگی میں شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اللہ کی شریعت مسجد میں بھی وہی ہے، اور اللہ کی شریعت مسجد کے باہر بھی وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مسجد کے اندر بھی وہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مسجد کے باہر بھی وہی ہے۔ اللہ کی شریعت کا فرق نہیں ہے کہ اس جگہ ہو تو اللہ کی یہ شریعت ہے، اور جگہ بدل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شریعت ہے۔ یہ بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھلائی کہ اپنے پاجاموں کو ٹخنے سے اوپر پہنو، اور اس سے بھی اچھا یہ ہے، ٹخنے سے نیچے تو لٹکانا حرام، ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنا نظر آنا چاہیے، اس طریقے سے پاجامہ پہنا جائے۔ اور اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ پاجامہ اتنا اوپر ہو کہ وہ آدھی پنڈلی تک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی طریقے سے اپنا تہبند پہنا کرتے تھے، نصف ساق تک۔ حدیث پاک میں صاف ہے، بہت صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پاجامہ پہنتے تھے یا جو تہبند اور لنگی پہنتے تھے، اپنی آدھی پنڈلی تک اس کو رکھتے تھے۔ آدھی پنڈلی کے بعد کا حصہ جو ہے نظر آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پہنتے تھے۔ تو آدھی پنڈلی تک پہننا سنت، اور آدھی پنڈلی سے نیچے تک پہنا جا سکتا ہے، جائز ہے، مگر ٹخنوں سے اوپر، اور ٹخنوں سے نیچے اگر کوئی آدمی پہنتا ہے تو یہ سخت درجے کا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سخت وعید سنائی ہے۔ خیر، حضرات صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، خالی جائز اور مباح نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، وہ دیکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا پاجامہ آدھی پنڈلی تک پہنا ہوا تھا۔ وہ جا رہے ہیں مکہ کے سرداروں کے پاس، ان کے چچا زاد بھائی جو ان کو لے کر کے جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پاجامہ اتنا اوپر پہن رکھا ہے، تو ان سے یوں کہا کہ عثمان ذرا اپنی لنگی نیچے کر لو، اپنا پاجامہ نیچے کر لو، اس لیے کہ ہم مکے کے سرداروں سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیز عیب کی چیز ہے، ان کے یہاں یہ چیز عیب کی چیز ہے کہ پاجامہ اوپر ہو، پاجامہ نیچے تک، ٹخنوں سے نیچے تک، یہ ان کے نزدیک جو ہے اچھی بات ہے، اور اس سے ان کے اوپر امپریشن پڑے گی۔ آپ اس طریقے سے لباس پہنو گے جس کو وہ اچھا لباس سمجھتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم پہن کر کے جائیں گے تو ہماری چھاپ ان کے اوپر اچھی پڑے گی، اور تم جو بات کرنے جا رہے ہو، جو مذاکرات کرنے جا رہے ہو، اس میں بھی جان پڑے گی، اس لیے پاجامہ نیچے کر دو۔ حضرت عثمان نے ان کی یہ بات سن کر کے دو کچھ سوچے بغیر فوراً یوں کہہ دیا، لا ہکذا عزت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاجامہ ایسا ہی ہوتا ہے، میں ایسا ہی پہنوں گا، وہ میری بات کو سنے نہ سنے، مجھے حقیر سمجھے کہ بڑا سمجھے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا پائجامہ پہنتے ہیں، میں ہر حال میں اسی طرح پائجامہ پہنوں گا، ان کو اچھا لگے کہ نہ لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اتباع سنت تھا۔
اور حضرات صحابہ کی اسی اتباع کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کتنی جلدی وہ دنیا کی حکومتوں کے اوپر قابض ہو گئے۔ وہ قوم جو چند سالوں پہلے ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو راضی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور جاہلیت کا زمانہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ قوم انتہائی ناخواندہ قوم تھی، بالکل ان پڑھ قوم، ذرہ برابر ان کے اندر تہذیب نہیں تھی، گوار قوم سمجھی جاتی تھی، مردار کھاتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، لڑائیاں ان میں ہوتی تھی تو نسلوں تک لڑائیاں چلتی رہتی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ دنیا کی کوئی برائی نہیں تھی جو اس قوم کے اندر نہیں تھی۔ اتنی بد تہذیب قوم تھی کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہ آزاد تھے، کوئی ان کے اوپر حکومت نہیں کرتا تھا۔ ایسی قوم کے ساتھ کون نظام چلائے؟ اتنی جو ہے بد تہذیب اور اتنا گوار پر ان کے اندر تھا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑا۔ تھوڑے سے عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حکومت ان کے حوالے کر دی۔ وہ قوم جس پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا وہ دنیا پر حاکم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حکومت ان کے حوالے کر دی۔ یہ کرشمہ سازی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی۔ یہ جو کرشمہ ہوا نا کہ وہ قوم جس پر دنیا حکومت کرنا پسند نہیں کرتی تھی وہ قوم دنیا پر حکومت کرنے لگی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے۔ یہ جو کرشمہ دنیا نے دیکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نتیجہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، سنت کا اتباع ایسی چیز ہے کہ جو دنیا میں قوم کو سر بلند بناتی ہے۔ سنت کا اتباع کر کے ہی دنیا میں سر بلندی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک صحابہ تھے کہ جنہوں نے سنتوں کا اتباع کیا اور دنیا کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور آج ہم ہیں کہ عزت پانے کے لیے سنتوں کو چھوڑتے ہیں۔ ہم اس لیے سنت پر عمل نہیں کرتے کہ کیا کہیں گے، داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے اچھا نہیں سمجھتے، میں فلانی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں، وہاں اکیلا داڑھی والا ہوں، نہیں جا سکتا ہوں، یا مجھے بیپار کرنا ہوتا ہے، جو ہے الگ الگ جگہوں پر جانا ہوتا ہے، اس داڑھی کے ساتھ جانا مشکل ہے، اس لباس کے ساتھ جانا مشکل ہے، تو ان کا لباس اختیار کر لیا، ان کا طور و طریقہ اختیار کر لیا، ان کی مذاقتہ بنا لی عزت پانے کے لیے۔ مگر نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جتنا سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ صحابہ تھے جنہوں نے سنتوں کا اتباع کیا اور دنیا کو زیر کر لیا، دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور آج ہم عزت پانے کے لیے سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے تعلق رکھنے والا اہم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے اور ہمیں پیغام دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لازم پکڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑو۔ سرخ روئی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو اور دنیا کے سربلندی چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں سرخ رو تمہیں کرے گا۔ شکوے شکایت سے اور جو ہے زبانی جمع خرچ سے کام بننے والا نہیں ہے۔ ہم عملی میدان کے اندر آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑے، وہ دن دور نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا اقتدار ہمارے حوالے کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کامل اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔